اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، یہ ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے کی بات ہے جب ایک خلائی خبر نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا، اور ان کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ سائنسدانوں نے ایک ایسا بلیک ہول دریافت کر لیا ہے جو ہمارے سورج سے بھی اربوں گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور مختلف سائنسدانوں کی جانب سے الگ الگ آراء سامنے آنے لگی۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہی دوسری دنیا کا راستہ ہے، جبکہ بعض ماہرین نے اسے دنیا کے خاتمے کا سبب قرار دیا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اس بلیک ہول کو کیسے دریافت کیا گیا اور کیا یہ واقعی دوسری دنیا کا نیا راستہ ہے۔ دوستو، بلیک ہول کسی ستارے کی زندگی کے خاتمے کے قریب بنتے ہیں۔ جب یہ ستارے اپنے حجم کی وجہ سے مرتے ہیں تو اپنے وزن اور دباؤ کی وجہ سے اندر سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بلیک ہول خلا میں ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں مادہ لامحدود حد تک کثیف ہو جاتا ہے، اور یہاں کش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں تک کہ روشنی بھی یہاں سے فرار نہیں ہو سکتی۔ بلیک ہولز کچھ انتہائی بڑے ستاروں کی زندگی کے دھماکہ خیز اختتام سے وجود میں آتے ہیں۔ کچھ بلیک ہولز ہمارے سورج سے اربوں گنا بڑے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ایک بلیک ہول اب دریافت کیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کائنات میں اب تک کا سب سے بڑا بلیک ہول ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے، لیکن اب دریافت ہونے والے بلیک ہول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سورج سے بھی 30 ارب گنا زیادہ بڑا ہے، جو فی الحال ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اس تحقیق کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کو اس بات پر یقین کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ یہ چیز اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ آج سے پہلے نہ ہی ہم نے کبھی ایسی چیز دریافت کی تھی اور نہ ہی کبھی ایسا سوچا تھا۔ ناسا نے اس بلیک ہول کا نام ٹون 618 رکھ دیا ہے۔ یقیناً آپ لوگ یہ جان کر حیران ہوئے ہوں گے کہ اس بلیک ہول کا ماس ہمارے سولر سسٹم سے 66 بلین گنا بڑا ہے۔ اس لیے ناسا ایکسپرٹس نے اس کو الٹرا میسو بلیک ہول کہہ کر پکارا ہے۔ لہٰذا اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیا چیز ہوگی۔ یہ اتنا بڑا بلیک ہول ہے کہ اس نے زیادہ تر کہکشاؤں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ یہ بلیک ہول ٹرائی اینگولم کہکشاں سے بھی زیادہ بڑا ہے، جبکہ یاد رہے کہ ٹرائی اینگولم کہکشاں میں 25 بلین سولر سسٹم سما سکتے ہیں۔ اگر اور آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کی جائے تو یہ بلیک ہول اتنا بڑا ہے کہ اس میں 6 کوانٹیلیم اور 489 ٹریلین زمینیں بآسانی سما سکتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بلیک ہول کتنا بڑا ہوگا۔ یقیناً اس کے سامنے زمین بھی کچھ نہیں ہے، لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر جانسن کا دعویٰ ہے کہ ہماری یونیورس میں اس طرح صرف ایک بلیک ہول نہیں بلکہ کھربوں میں ہیں، جن کے بارے میں آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ سائنسدانوں نے اس بلیک ہول کو ایک نئی تکنیک گریویٹیشنل لینسنگ کے ذریعے دریافت کیا ہے، جس میں قریبی کہکشاں کو بڑے محدب عدسے یعنی لینس کے طور پر استعمال کر کے دور دراز کے خلائی اجسام کی روشنی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس تکنیک کی مدد سے سائنسدان زمین سے کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر واقع ایک کہکشاں کے اندر موجود اس بلیک ہول کو دریافت کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ ہبل ٹیلی اسکوپ سے کھینچی گئی تصاویر اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے بلیک ہول کے حجم کی تصدیق کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دریافت نے فلکیات کی سمجھ بوجھ کو مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اتنا بڑا بلیک ہول کائنات کی 13 ارب سال کی زندگی میں کیسے بن سکتا ہے۔ دوستو، اس بلیک ہول کو لے کر دنیا بھر سے سائنسدان میدان میں آ چکے ہیں، جن کی جانب سے عجیب و غریب دعوے دیکھنے کو مل رہے ہیں، جیسا کہ ہالینڈ کے سائنسدان نیکوڈیم کا نظریہ ہے کہ اس بلیک ہول میں ایک بالکل نئی کائنات موجود ہو سکتی ہے جو عنقریب ہم پر واضح ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری پوری کائنات ایک بلیک ہول کے اندر موجود ہو جو خود کسی اور کائنات میں موجود ہے۔ یہ بلیک ہول بڑا ہے یا چھوٹا، اس کے اندر ایک پوری کائنات چھپی ہو سکتی ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس بلیک ہول کی دوسری جانب ایک اور دنیا آباد ہو۔ دوستو، بے شک آج زمین پر جو زندگی موجود ہے وہ سورج کی بدولت ہے، کیونکہ یہ پودوں سے لے کر انسانوں تک کو نشو و نما بخشتا ہے۔ سورج کی روشنی سے ہی پودوں میں فوٹو سینتھسس کا عمل، جو کہ ایک ایسا کیمیائی عمل ہے جس میں پودے فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور روشنی حاصل کر کے گلوکوز اور آکسیجن بناتے ہیں، فضا میں آکسیجن کو خارج کرتے ہیں۔ لیکن کیا سورج ہمارے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے یا جان لیوا بھی ہے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورج زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لہٰذا اس کی حرارت ہی زمین تک پہنچ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورج سے شمسی ہوا بھی آ سکتی ہے جو دنیا کے نظام کو درہم برہم کر سکتی ہے۔
इसके अलावा बहुत से लोगों का ये मौक़िफ़ भी है कि जैसा कि सूरज पर हर लम्हे बहुत से धमाके हो रहे हैं तो वो सबसे जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन सूरज और जमीन के दरमियान खला होने की वजह से हमें इनकी खबर भी नहीं होती। लिहाजा सूरज से हम जमीनी बाशिंदों को बिना किसी नुकसान के सिर्फ फायदा ही है, लेकिन ये सोचना गलत है। माहिरीन सूरज में होने वाली सरगर्मियों का जायजा भी ले रहे हैं। सूरज की सरगर्मी में इजाफे की उम्मीद मुतवक्के है और इस वजह से सूरज की सतह पर बड़े बड़े तूफान आने का खदशा है। इन तूफानों से पैदा होने वाले असरात जमीन पर रोजमर्रा के मामूलात को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूरज की मकनातीसियत में नई तब्दीलियां हो रही हैं जो निजाम शमसी में नुमायां तब्दीलियों की वजह बन सकती हैं। इससे जमीन पर मौजूद निजाम जिंदगी मुतासिर होने का खतरा भी है और जमीन की सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल यूजेशन सिस्टम यानी जीपीएस, एयर ट्रैफिक और पावर ग्रिड का निजाम तबाह हो सकता है। इसके अलावा खला में मौजूद मसनूई सियारों पर भी खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। नासा के साइंसदानों का मानना है कि मुतवक्के शमसी तूफान से दुनिया तारीकी में डूब जाएगी और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसके आने का पता सिर्फ 12 घंटे कबल होगा। इसके आने की उम्मीद 2024 तक मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक कुछ गैसों की वजह से सूरज के अंदर हलचल रहती है और इसी वजह से इसकी सतह पर भंवर पड़े हैं, जिन्हें हम सूरज के धब्बे या सन स्पॉट्स भी कहते हैं। सूरज की सतह पर नमूदार होने वाले धब्बे सूरज के एक्टिव यानी फाल हिस्से हैं और अमूमन ये उस वक्त बनते हैं जब मकनातीसी लकीरें बनती हैं। इनका कुछ हिस्सा इस अमल के दौरान टूट जाता है और सूरज की सतह पर नमूदार होता है, जो सूरज के कुर्रे में बहुत ज्यादा रेडिएशंस का बायस बनती है। इस रेडिएशन के नतीजे में सूरज के जर्रात फिजा में बहने लगते हैं, जिन्हें शमसी हवा कहा जाता है। सूरज के धब्बों में इसके बायस जोरदार धमाके भी होते हैं और इन धमाकों से बेपनाह तवानाई का इखराज होता है, जिसमें बरकी मकनातीसी और रेडियाई शुआओं समेत अरबों चार्ज पार्टिकल्स या बरकी जर्रात बड़ी मिकदार में खारिज होते हैं। ये खला में बिखर कर निजाम शमसी के मुख्तलिफ अज्जाम और हिस्सों तक पहुंचते हैं। तहम जमीन से सूरज काफी फासले पर है, इसलिए ये तूफानी लहरें हमारी जमीन तक नहीं पहुंचती, मगर हर 100 साल बाद इनका जमीन से टकराव लाजमी होता है। 1972 में वियतनाम के साहिल के करीब दर्जनों समंदरी बारूदी सुरंगें बज़ाहिर बिला वजह फट गई थी। हाल ही में इस बात की तस्दीक हुई है कि यह शमसी तूफान की वजह से हुआ था। ये तूफान जमीन के मकनातीसी मैदान में खलल भी डाल सकते हैं, मगर आज के दौर में इस तरह के वाकयात से ज्यादा संगीन नतायज सामने आ सकते हैं। जैसा कि सैटेलाइट से लेकर बिजली की तरसील के निजाम तक हमारे रोजमर्रा सिस्टम में खराबी पैदा होना। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे वाक़े की सिर्फ बरतानिया में कीमत 16 अरब पाउंड हो सकती है। दुनिया से लाखों मील दूर होने वाले ये वाकयात हमें क्यों मुतासिर करते हैं, इसकी कई वजूहात हैं जिनका पता लगाने के लिए साइंसदान बड़े अरसे से कोशिशें कर रहे हैं।